So this is another important principle of the teachings of Islamic economics, which is falah. As you know that in initial module we have discussed the Islamic definition of economics, and I told you there that three important features are there in the definition of Islamic economics. One is falah, number two resources, number three cooperation and participation. So falah is one of them, and we will discuss now falah in detail کہ what is the meaning of falah. چونکہ جب ہم اسلامک اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو اس کا مین آبجیکٹو وہ انسان کی فلاح ہے، نہ کہ مادیت پرستی ہے. سو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ اے سنگل ایکویلنٹ فار دس ٹرم ان انگلش. دی ورڈ فلاح از ڈرائیو فرام دی عربک روٹ فلاح which means to become happy, to be successful, or to have good luck. According to Imam Raghib Asfahani rahmatullah alayh, falah is a both worldly concept. یعنی یہ جو فلاح کا جو ورڈ ہے اس کے جو میننگ ہے وہ دونوں جو ہماری دنیا ہے اس کو شامل ہیں. دی ورلڈ ان وچ وی آر لیونگ and the world hereafter, means life after death. So falah in this world includes three things. Number one is baqa, number two is ghina, and number three is izz. Baqa means survival, کہ اللہ تعالیٰ نے جو انعامات آپ پر کیے ہیں وہ باقی رہیں، وہ زائل نہ ہو جائیں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے انسان کو یہ ٹیچ کیا ہے کہ وہ ہر نعمت کے جواب میں الحمدللہ کا ذکر کیا کرے، اس لیے کہ اس سے وہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے زائل نہیں کریں گے بلکہ اس کے پاس وہ باقی رہے گی. غنا یعنی فریڈم فرام وانٹ، کہ جس میں انسان میں قناعت ہو اور وہ مور اینڈ مور کی ٹرائی میں اپنے شب و روز ضائع نہ کرے. اینڈ دی تھرڈ تھنگ از مینس پاور اینڈ آنر. فلاح ان دی لائف ہیئر آفٹر اگین انکلوڈز تھری تھنگس. جس طرح سے فلاح جب ہم دنیا میں اپنی دنیاوی زندگی میں اس کا ذکر کر رہے تھے تو وہ تین چیزوں کو شامل تھا، ایک بقا، ایک غنا اور ایک عز، جاہ و جلال، مقام اور مرتبہ. لیکن جب ہم اس کو مزید ایکسٹینڈ کرتے ہیں اور اس کی اپلیکیشن لائف آفٹر ڈیتھ مینس دی ادر لائف دیکھتے ہیں، سو اگین اٹ انکلوڈس تھری تھنگس. نمبر ون بقا بلا فنا، نمبر ٹو غنا بلا فقر، اینڈ نمبر تھری از بلا ذل. یعنی بقا بلا فنا، کہ انسان کو ایسے انعامات ملیں کہ جس کو فنا نہ ہو. یعنی اس اخروی زندگی میں انسان کو جتنے بھی انعامات میسر ہوں گے، جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسے انعامات سے نوازا جائے گا تو وہ نہ ختم ہونے والے ہوں گے. وہ ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ اسے دیے جائیں اور جز وقتی دیے جائیں اور اس کے بعد اس سے لے لیے جائیں. یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ موت کو بلایا جائے گا اور پھر اسے بھی ذبح کر دیا جائے گا. یعنی جس کی لائف ہوگی چاہے وہ جہنم میں ہو یا وہ جنت میں ہو، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی. یعنی بقا بلا فنا کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی بھی اخروی زندگی میں انعامات دیے جائیں گے وہ فانی نہیں ہوں گے. اسی طریقے سے غنا بلا فقر means eternal prosperity, which is self-explanatory, and the third one is bila zul, means everlasting glory, ایسی عزت کہ جو کہ نہ ختم ہونے والی ہوگی.
یعنی جو زوال پذیر نہ ہوگی. So the word falah has the implications both for individual behavior at micro level and collective behavior at macro level. In the context of this worldly life, falah is a multi-dimensional concept. The conditions of falah may be categorized as spiritual falah, economical falah, cultural falah اینڈ پولیٹیکل فلاح. یعنی اگر ہم اسلامک اکنامکس کی بات کرتے ہیں جو کہ انسان کی فلاح چاہتا ہے تو یہ فلاح کس طرح سے چاہتا ہے؟ مینس فلاح ان ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف لائف ایٹ مائکرو لیول مینس انڈیویژل لائف اینڈ میکرو لیول مینس کلیکٹو لائف. وین وی ڈسکس اسپرچل فلاح آف مین, it includes humility in prayers, عبادات میں خشوع و خضوع, consciousness of God یعنی تقوی, remembrance of God یعنی تذکیر بے آلاء اللہ اور بے ایام اللہ, repentance from sin یعنی گناہوں سے توبہ, اور توبہ کے لیے according to the statement of امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ اٹ انکلوڈز پریزنٹ, پاسٹ اینڈ فیوچر, کہ توبہ کے 3 اجزاء ہیں. پہلا جز یہ ہے کہ فی الفور اس کام کو ترک کر دے, اس کا تعلق پریزنٹ سے ہے. پاسٹ کا مطلب کہ جو کچھ ماضی میں ہو چکا اس پر شرمندہ ہو, اور فیوچر کا جو اس کا جز ہے اس کا مطلب آئندہ نہ کرنے کا قصد اور ارادہ کرنا. Another aspect when we discuss spiritual falah, it also includes inner purification, which is known as tazkiyah. When we discuss the word falah in a specific perspective, means economics. So it includes infaq, spending on others. It includes prohibition of interest, یعنی سود کی ممانعت, فلفلمنٹ آف ٹرسٹ, وعدے کو پورا کرنا, کمٹمنٹس کو پورا کرنا, اینڈ جسٹس ان آل افیئرس. اینڈ وین وی ڈسکس دی ورڈ فلاح ان کلچرل ایسپیکٹس, سو اٹ انکلوڈس سسٹم آف پریئر, اٹ انکلوڈس نالج, اٹ انکلوڈس سیکچوئل چیسٹی, اٹ انکلوڈس پروہیبیشن آف ڈرنکنگ اینڈ گیمبلنگ, پیوریفیکیشن آف انوائرمنٹ کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھا جائے, ہر اعتبار سے صاف ستھرا رکھا جائے, یعنی فزیکلی بھی اسے صاف ستھرا رکھا جائے, اور ایسے لوگ پیدا کیے جائیں جو اچھے کریکٹر کے مالک ہوں. اینڈ کیپنگ اوے فرام آل ٹائپس آف فریوالٹیز کہ جتنی بھی معاشرتی بےہودگیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے. When we discuss the word falah in political sector, so it includes role of state and striving in the cause of God. Striving in the cause of God is the responsibility of every individual. So this is individual responsibility. But when we discuss the collective responsibility, so it includes only the role of the state. کہ ریاست کی بھی اس میں کچھ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ ایسا کنڈیوسو اور ایسا پریکٹیکل اور پیور انوائرمنٹ دے کہ جس میں لوگ کنٹریبیوٹ کر سکیں اور پارٹیسپیٹ کر سکیں.